اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہماری زبان پر حق بیان جاری فرمائے۔ قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہیں، بلکہ تفسیر کا ایک واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کے جو حالات ناگفتہ بھی تھے، انہی میں ان کا ایک معمول تھا، طریقہ تھا کہ وہ اجتماعی غسل کرتے تھے۔ غسل خانے باتھ روم جو ہوتے ہیں ایسے پرانے وقتوں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ چشموں پر، تالاب پر سارے مل کے نہاتے تھے اور پورے کپڑے اتار دیتے تھے، بالکل برہنہ ہو کر، ننگے بدن، کوئی شرم کوئی حیا اس کا تصور نہیں تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بعض اوقات غسل کرنے جب وہاں تشریف لے جاتے تو آپ تہبند باندھ کر غسل فرماتے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ عجیب تماشا ہے، کپڑا پہن کے نہاتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہذب طریقہ ہے، تم بھی یہ بند کرو اور ناف سے گھٹنے تک جو سطر ہے اسے ڈھانک کر کے نہایا کرو۔ یہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، جو چیزیں چھپانے کی ہیں اسے چھپایا کرو۔ تو
وہ کہتے کہ یہ نیا طریقہ آپ لائے ہیں، ہم تو برسہ برس سے ایسے ہی نہاتے ہیں، اور اس میں کون سی شرم کی بات ہے کہ بھئی جو چیز جس سے چھپانی ہے وہ تو سب کے پاس ہے۔ اب آپ انہیں وصیت نصیحت فرماتے تو وہ قوم کے لوگ جو کچھ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کپڑا پورا اتار کر غسل نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ نہیں کوئی اور ہے، کہ اس میں شرمانے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے دماغ لگایا، تک بندیاں بہت چلتی ہیں لوگوں میں، فلاں نے ایسا کیا تو ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کیوں کیا، یہ عادت ہے لوگوں میں، پوچھیں گے نہیں اس سے، پھر پورے بازار میں ہو جاتی ہے، وہ جو ایسا کرتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے، بھئی آپ نے تحقیق کی ہے اس کی؟ تو کہا نہیں نہیں، دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ خود سے ہی فیصلہ سنا دیا، ایسا ہوا ہے تو مطلب یوں ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں نا، شرم اور حیا یہ سب باتیں بنانے والی ہیں، اصل بات یہ ہے معاذ اللہ کہ حضرت موسیٰ کے اندرون بدن کوئی بیماری ہے، کوئی داغ دھبا برس ہے، جزام ہے، جو بھی معاذ اللہ۔ اب اس کو اتنی ہوا انہوں نے دے دی کہ پورے شہر میں چرچا کہ حضرت موسیٰ کو بیماری ہے، کچھ داغ دھبا ہے بدن پر، اس لیے کپڑا نہیں اتارتے ہیں۔ اب ان کے کپڑا نہ اتارنے کا ریزن خود انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ چھپانا فرض ہے، ننگے بدن برہنا سب کے سامنے موجودگی میں یہ حرکت بے شرمی کی علامت ہے، بے حیائی ہے، مگر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا، ان پر کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ تک ظاہر بات ہے آ گئی بات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دکھ ہوا کہ یار میں قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ مجھے پر دھبے لگا رہے ہیں، میرے ہی اندر عیب نکال رہے ہیں۔ بہرحال دل کو تکلیف تو ہوگی، جو مصلح قوم ہوگا، جس کو قوم کی ہمدردی ہوگی، جب قوم کی اصلاح کرنا چاہے گا اور قوم اس پر تہمتیں لگائے تو ظاہر بات ہے تکلیف کا ہونا فطری چیز ہے۔ بہرحال پورے شہر میں یہ چرچا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ آپ پر کوئی داغ ہے، دھبا ہے، بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ کافی طول کھینچتا چلا گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، گرمی کا موسم تھا تو دور جنگل میں گئے ہوئے تھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، تو آپ نے دور دور تک نظر دوڑائی تو جنگل میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، تو تنہائی ہو گئی، تو آپ نے سارے کپڑے اتارے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ اکیلے باتھ روم میں غسل کر رہے ہوں تو سارے کپڑے اتارنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ستر دوسرے کے سامنے کھولنا منع ہے۔ تو آپ نے سارے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پہ رکھ دیے۔ یہ میں قرآن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسی کپڑا رکھا اور آپ نہر میں اتر گئے، غسل کیا، نہائے۔ مفسرین فرماتے ہیں تفسیر میں کہ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت موسیٰ کا کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ پتھر خدا کے دربار میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، تیرے بندوں نے تو تیرے پیغمبر پر الزام اور تہمت لگائی، مولا مجھے آج کچھ طاقت دے دے کہ میں تیرے نبی کو بے عیب ثابت کر دوں۔ اللہ نے اس کی التجا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ جب نہر سے پانی سے باہر نکلے کپڑا لینے تو پتھر کپڑا لے کر بھاگا، پتھر دوڑ رہا ہے، کپڑا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور کپڑا سمیت پتھر دوڑا جا رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے اس کے پیچھے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، چیخ رہے ہیں، اور پتھر ہے کہ سر پٹ دوڑ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جنگل سے شہر میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری توجہ کپڑے اور پتھر پر، خود کو بھول گئے، اور وہ دوڑتا ہوا پورے شہر کے گلی کوچوں سے، روڈوں سے، چوکوں سے گزر رہا ہے، اور سارے شہر کے لوگوں نے زندگی میں کبھی حضرت کا وہ بدن جو اکثر چھپاتے اور چھپانے کی چیز تھی دیکھا نہیں تھا، مگر اس دن سب کی نظریں پڑنے لگی۔ اور جب گھوم گھما کر پتھر نے یہ دیکھا کہ سارے شہر والوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا اب غور سے، تو سب کی زبانوں سے یہ نکلا کہ نہ، لوگوں نے غلط افواہ پھیلائی ہے، حضرت موسیٰ جیسا حسین و جمیل بدن تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے خوبصورت بدن اور جسم کا مالک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں بری کر دیا اس تہمت سے، مِمَّا قَالُوا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے، عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا تمہاری نظر کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک تو بہت وجاہت والے ہیں، بڑے وجیح ہیں وہ۔ دنیا والوں نے جب دیکھا تو چیخ پڑے کہ ہم نے اس سے خوبصورت بدن دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب پتھر نے محسوس کیا کہ سارے شہر والوں نے حضرت موسیٰ کا جسم برہنہ حالت میں دیکھا ہے، تو وہ اب وہ رک گیا۔ اب جب رکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا لیا، پہنا، جلالی تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلال میں آئے اور اپنی لاٹھی لے کر پتھر پر جو ڈنڈے برسانا شروع کیے، پتھر ہی کو مار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ اس پر جلال کیوں دکھا رہے ہو؟ کہا آپ کو یاد ہے پوری قوم نے تہمت آپ کو لگائی، اس پتھر کے اس کام نے تو آپ کو بے داغ ثابت کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا۔ آپ کی قوم نے تو آپ پر بیماریوں کے الزام لگائے، برس کا الزام لگا دیا، اسی پتھر نے آپ کو آپ کی قوم میں بتا دیا کہ آپ عیب دار نہیں، بے عیب ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب رب کا پیغام سنا تو اس پتھر پہ حضرت کو پیار آ گیا، اتنا پیار آیا کہ اسے اٹھا لیا، اور اٹھا کر کے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اسے ساتھ رکھتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد تو ایک جھولا بنا دیا، اور جھولا بنا کے وہ پتھر جھولے میں رکھتے تھے اور اسے بغل میں لے کے گھومتے تھے۔ سبحان اللہ، مسلسل پتھر حضرت موسیٰ کی بغل میں رہتا تھا، جھولا لٹکا رہتا تھا۔ میدان تیاہ میں یہی بنی اسرائیل جب پھنسے نا، اللہ نے قید کر دیا تھا ان کو میدان میں بغیر دیواروں کے، چلتے رہتے تھے مگر میدان سے باہر جا ہی نہیں پاتے تھے، پریشان ہو گئے۔ پانی کی ضرورت پڑی، کہا موسیٰ اس چٹیل میدان میں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کچھ انتظام فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاسی ہوئی تو ان کے رب نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری تو قرآن کہتا ہے
فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے، 12 چشمے نکل پڑے۔ کہا 12 چشمے کیوں نکل پڑے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو میدان میں مقید تھے، وہ 12 قبیلے تھے۔ اگر ایک ہی چشمہ نکلتا تو یہ لڑتے، پانی کے لیے جھگڑتے، تو ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ، ہر قبیلے کا۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر کسی نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچانا، جہاں سے پانی اسے لینا ہے، تو ہر قبیلے کا ایک چشمہ، ہر قبیلے کا ایک چشمہ۔ تو فرماتے ہیں علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں، حدیث میں بھی ذکر ہے کہ وہ جو 12 پانی کے چشمے نکلے نا، یہ وہی پتھر تھا جو بغل میں رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ وہی پتھر تھا جس سے 12 پانی کے چشمے نکلے اور قوم سیراب ہونے لگی، فیض اٹھانے لگی، غسل بھی کر رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، روح کو سکون بھی دلا رہے ہیں، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے، فیض اٹھا رہے ہیں، اسی سے پاکھانہ بھی پک رہا ہے، وہی مشروب کے کام بھی آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرات گرامی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک پتھر جب کبھی کسی پیغمبر پر کسی نے الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اس تہمت کو دور پتھر کے ذریعے کیا گیا۔ پتھر تڑپا کہ مولا تیرے نبی کی بے عزتی ہو رہی ہے، مجھے توفیق دے، قوت دے، طاقت دے کہ میں کچھ کروں۔ اللہ نے اس کی تمنا پوری کی، کچھ کرنے کے قابل بنایا، تو اس نے پیغمبر کو بے عیب ثابت کر دیا، تو پیغمبر کو پتھر پہ پیار آیا، پیغمبر کو پتھر پہ پیار آیا۔ آج ہم جس کی یاد منانے بیٹھے ہیں وہ پتھر تو نہیں نہ تھے، اشرف المخلوقات تھے، اور اشرف المخلوقات میں بھی امت محمدیہ میں تھے، اور امت محمدیہ میں بھی امت محمدیہ کے علماء میں تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں درجن بھر کے قریب سرکار پر تہمت لگانے والوں کے لیے مناظرے لڑ کے مصطفیٰ کو بے عیب ثابت کر دیا ہے۔ کبھی علم غیب مصطفیٰ پر مناظرہ فرمایا، کبھی اختیارات مصطفیٰ پر مناظرہ فرمایا، کبھی حیات النبی پر مناظرہ فرمایا، کبھی میرے آقا کے معجزات پر مناظرہ فرمایا۔ یہ میرے نبی پر عیب لگاتے تھے کہ ان کو اتنا علم ہے، اتنا علم ہے۔ انہوں نے ان کو ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ تو ایک پتھر جب جناب موسیٰ کو بے عیب ثابت کرے تو پیغمبر کو پیار آ جائے، تو مظفر احمد صاحب پر مدینے والے کو کتنا پیار آیا ہوگا، کتنا پیار آیا ہوگا کہ مظفر احمد بدایوں میں رہ کر تو نے میرے دشمنوں کو جواب دیا ہے۔ تو انہوں نے جب پتھر پر پیار برسایا تو پھر مدینے والے نے مظفر احمد پہ پیار برسایا ہوگا، اور خالی پیار ہی نہیں برسایا، حضرت موسیٰ نے جب اسے اپنے پہلو میں لگا دیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مظفر احمد کا انتقال بدایوں میں ہوا ہے، ان کی قبر وہاں بنی ہے، مگر مصطفیٰ کو ان کی ادا پر وہ پیار آیا ہوگا کہ اپنے پہلو میں بلا لیا ہوگا۔ ہاں، اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے جو عاشق مدینہ ہوتا ہے نا، جو عاشق رسول ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ مرے کہیں بھی، ہاں عرفا فرماتے ہیں، عارفین صوفیہ فرماتے ہیں، وہ مرے کہیں بھی اگر شوق ہو نا مدینے کا، فرمایا قیامت میں اٹھے گا مدینہ سے، قیامت میں اٹھایا جائے گا مدینہ منورہ سے۔ ایک مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، نہ میں نام بھول رہا ہوں ان کا، جی نہیں وہ کوئی اور ہیں، محدث ہیں، محدث ہیں وہ، حضرت علامہ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی، حضرت علامہ
شیخ علی متقی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہہ دے سبحان اللہ، حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ ان کا ایک واقعہ تھوڑا سا مختصر میں بتا دوں، پھر اگلی بات میں کرتا ہوں جو مجھے بتانی ہے۔ شیخ علی متقی وہ ہیں جو مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں درس حدیث دیتے تھے۔ تو درس حدیث کے دوران وہ حدیث پاک آئی جس میں یہ ارشاد ہے کہ ہر صدی کے اخیر میں اللہ دین کی تجدید کے لیے کسی نہ کسی مجدد کو پیدا فرماتا ہے، پھر وہ تجدیدی کارنامے انجام دے کر دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو طلباء نے جو پڑھ رہے تھے، طلباء علماء تھے، وہ طلباء سے مراد ہمارے مکتب والے نہیں، انہوں نے کہا کہ حضور موجودہ دور میں اس کا مصداق کون؟ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ نہ ابھی تو میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کشمکش مجھے بھی ہوئی، اسی سوچ بچار میں تھا کہ آخر اس حدیث کا اس زمانے میں مصداق کون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز پڑھ کے اوراد و وظائف سے فارغ ہوا اور مدینے کے سرکار میں استغاثہ پیش کر دیا کہ سرکار آپ کی حدیث میں نے پڑھی اور پڑھائی ہے، بچوں نے بھی یہ سوال کیا، جستجو مجھے بھی ہے کہ اس دور میں اس حدیث کا مصداق کون ہے۔ فرماتے میں سویا تو رات میں مدینے کے تاجدار خواب میں آ گئے۔ شیخ علی متقی فرماتے ہیں خواب میں سرکار تشریف لائے اور تشریف لا کے فرمایا شیخ علی اس حدیث کا اس دور میں اگر کسی مصداق کو دیکھنا ہے نا تو فرمایا احمد آباد میں شیخ وجیہ الدین علوی کو جا سے ملو۔ اس حدیث کا مصداق موجودہ زمانے میں احمد آباد شریف ہندوستان کی سرزمین پر شیخ وجیہ الدین علوی ہیں۔ تو حضرت علامہ شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ نے صرف وجیہ الدین علوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے مکہ سے ہندوستان آئے اور احمد آباد میں ان سے ملاقات کی، اور جیسے ہی ملے تو حضرت شیخ وجیہ الدین علوی نے فرمایا شیخ صاحب ظاہر مت کرنا کسی پر آپ کیوں آئے، آپ کسی پر ظاہر نہ کریں کہ آپ کیوں آئے ہیں، بس یہ میں جانوں اور آپ جانیں، اتنا ہی بس ہے۔ گجرات والوں کو فخر کرنا چاہیے ان کی ذات پر، گجرات کے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، ماں کیا بتائیں۔ شیخ وجیہ الدین، حالانکہ عوام الناس میں شہرت نہیں ہے، ان کی شہرت نہیں ہے، وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جب جانے لگے تو احمد آباد شریف میں حضرت سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے حج ملتوی کر دیا، فرما ان کی صحبت میں رہوں گا، اور ان کی صحبت میں رہ کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فیض لیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ وجیہ الدین علوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہرحال بات میں یہ بتانا چاہتا تھا، حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث میں تھے، آپ پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو اس درس میں ایک حدیث یہ آئی اور یا تشریح کرتے ہوئے آپ نے سمجھایا، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت البقیع میں جو دفن ہوگا نا، تو جب محشر کا میدان بپا ہوگا، قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت البقیع کو لپیٹو، تو فرشتے اسے ایسے لپیٹیں گے جیسے کھانے کے بعد لوگ دسترخوان سمیٹتے ہیں۔ پھر حکم ہوگا کہ اب اس زمین کو جنت میں جھاڑ دو۔ وہ فرشتے زمین کو لے کر کے جنت میں جھٹک دیں گے، جتنے وہاں دفن ہوئے ہیں سب ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے بغیر حساب کے، جنت میں، سمجھے آپ؟
لپیٹا جائے گا اسے مردوں سمیت، اور لپیٹ کے اللہ فرمائے گا فرشتوں بھی سے جنت میں جھاڑ دو، اور جنت میں جھاڑیں گے جیسے دسترخوان سے چاول کے دانے گرتے ہیں، ایسے وہاں دفن ہونے والے جنت میں جا کے ٹھہر جائیں گے۔ حضرت نے یہ حدیث بیان کی تو طلبہ میں سے کسی طالب علم نے کہا کہ حضور یہاں مرنے والے تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جب لپیٹ کر ہی ڈالا جائے گا، حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ وہاں دفن ہونے والا عاشق رسول ہی ہو، ایمان والا ہی ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ منافق بھی دفنائے جائیں گے۔ تو حضرت نے اس بچے کا کان ایسے پکڑ کے مروڑا، فرمایا چپ کر۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ مصلحت تھی۔ دن گزرا، رات آئی، رات کو اس لڑکے نے خواب دیکھا، یعنی لڑکے سے مراد بچہ مت سمجھنا آپ، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ہاں مسجد حرام کا طالب علم ہے اور دورہ حدیث چل رہا ہے، علماء تھے، جس نے سوال کیا تھا اس نے خواب دیکھا جنت البقیع میں دھوم ہے، اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں، قبریں کھد رہی ہیں، اندر سے جنازے نکالے جا رہے ہیں، اونٹوں کی قطاروں پر میتیں آ رہی ہیں، آنے والی میتیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں، یہاں سے نکال کر اونٹوں پہ لادی جا رہی ہیں۔ وہ منظر رات بھر دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں آیا، صبح ہوئی درسگاہ میں آیا تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا کچھ سمجھ میں آئی حدیث کا کوئی مفہوم سمجھا؟ حضور میں سمجھ گیا، پوری بات سمجھ گیا۔ مرنے والا کہیں کا مرنے والا ہو، اگر محبت رسول نہیں ہے اور وہ اگر جنت البقیع میں بھی دفن کیا گیا ہو، کبھی فرشتے اسے اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں، اور اگر عاشق رسول دنیا کے کسی کونے میں مرا ہو، وہاں سے فرشتے نکال کر مدینہ پہنچاتے ہیں۔ عشق مدینہ میں تڑپو۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی اور پتھر نے اس تہمت کو دور کیا تو جناب موسیٰ کو اس پر پیار آیا، تو سیدنا مظفر احمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ نے جو دشمنان رسول کا مقابلہ کیا ہے، جوابات پر جوابات دیے، میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، بولو جناب مصطفیٰ کو ان پر کتنا پیار آیا ہوگا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس محبت کی وجہ سے پتھر کو جھولے میں لٹکا کے قریب رکھا، تو مظفر احمد صاحب کو بھی حضور نے بڑی قربت عطا فرمائی ہوگی، اور یہ قربتوں کا نتیجہ جب پتھر کو ملا تو کیا ملا؟ اس سے 12 چشمے نکلے، اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکلے اور لوگ فیضیاب ہونے لگے۔ جب موسیٰ کو جس پتھر پہ پیار آ جائے تو وہ فیض رساں ہو جاتا ہے، محمد عربی کو جس امتی پر پیار آ جائے تو وہ بھی فیض رساں ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی قبر انور سے بھی فیض مل رہا ہے، آج آئندہ بھی انشاءاللہ ملے گا، فیض پا رہے ہیں لوگ اور پائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کئی مناظرے کیے، اور تقریریں تو آپ لوگوں نے سنی، آپ لوگ کئی مرید ہیں، ان کے صحبت بھی پائی ہوگی، قربت بھی ملی ہوگی، محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، نجی محفلوں میں بھی بیٹھنے کا موقع آپ کو ملا ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ نے ان کی ذات سے ظاہری کرامات نہ دیکھی ہو، یہ ممکن ہے نا۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا ہے اس کو، فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت دیگر لوگوں سے بڑی کرامتیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، فلاں سے یہ ہوئی، کہ حضور آپ سے آج تک ہم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے گناہوں کا بوجھ میرے سر پہ ہے، پھر بھی میں زمین پر آسانی سے گھوم پھر رہا ہوں، زمین میں غرق نہیں ہوتا۔ کہ یہ کوئی چھوٹی کرامت ہے میری؟
آپ نے یہ فرمایا کہ اتنے گناہوں کا انبار سر پہ لے کر گھومتا ہوں، زمین میں زندہ دفن ہونا چاہیے، اتنے گناہ ہیں، مگر اس کے باوجود میں زندہ دفن نہیں ہوتا، تو فرمایا کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ اس کو یاد رکھیں، آج کل لوگ کرامتوں کے پیچھے بہت دوڑ رہے ہیں نا، اور کرامت کوئی معیار ولایت نہیں ہوتی، یعنی کسی ولی سے اگر زندگی میں کوئی کرامت ظاہر ہی نہ ہو مگر ولایت کی تمام شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو کرامت ظاہر نہ ہونے سے ایسا تو نہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، ہاں ولی تو ہے، اور ولی بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ پوری دنیا مل کے کسی کو ولی 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 کہہ دے اور اللہ ہی اسے اپنا ولی نہ بنائے تو ہمارے کہنے سے ولی بنے گا؟ اور پوری دنیا میں کسی کوئی اس کو ولی نہ مانتا ہو اور اللہ یہ کہہ دے کہ فلاں میرا ولی ہے، تو پوری دنیا کے انکار کرنے سے اس کی ولایت ختم ہو جائے گی؟ نا، ایسی بات نہیں ہے۔ ولایت کے لیے دو شرط اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا ہونا، دوسرا صاحب تقوی ہو، یہ دو چیزیں لازم ہیں، ایمان اور تقوی۔ اب اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے تو پھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو حضرت مظفر احمد بدایونی علیہ رحمت و رضوان کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے تو کچھ تھوڑا سا مختصر حالات جو جانے ہیں، وہ کوئی غریب آدمی بھی تھے نہیں، زمیندار آدمی ہیں، ان کا اپنا جو دارالعلوم چلتا ہے وہ ان کی اپنی پرائیویٹ زمین میں ہے، اس کے اغل بغل میں جو دکانیں ہیں وہ ساری ان کی اپنی ملکیت ہے، مالدار آدمی ہے، سرمایہ دار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ساتھ میں اتفاق ہوا ایک اسٹیج پر مجھے بھی شرف ملا ہے حضرت کے ساتھ رہنے کا، آپ نے دیکھا ہوگا اتنا سرمایہ دار آدمی اور سادگی کیسی تھی، ان کا کپڑا، ان کی ٹوپی، یعنی کوئی رمک چمک دمک ٹھاٹ باٹ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں، سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی آپ نے ان کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھا ہوگا، مسواک کے بڑے پابند تھے، تقوی شعاری اور پرہیزگاری، اللہ نے انہیں علم سے بھی بھرپور نوازا تھا، علم ایسا کہ اور جب بولنے پر آتے تھے تو ان کے زمانے کے بڑے علماء نے طوطی ہند کا لقب دے دیا، طوطی ہند کا لقب دیا، اور جب بولتے تھے اور قرآن اور حدیث اور پھر مولانا روم علیہ الرحمہ کی مثنوی جب پڑھتے تھے تو روح جھوم جاتی تھی۔ آپ نے شاید زیادہ سنا ہوگا مثنوی، میں نے سنا ہے وہ اس تقریر میں، ایک ہی تقریر میں، لیکن مثنوی کے اشعار تو مجھے لگا کہ یہ اکثر تقریروں میں مثنوی سناتے ہوں گے، اور اللہ نے آواز بھی اچھی دی تھی ماشاءاللہ، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا۔ اب اگر کوئی کرامت ظاہر نہ بھی ہو تو کیا فرمایا؟ الاستقامت فوق الکرامت، دین پر استقامت کرامتوں سے بڑھ کر کرامت ہے۔ ہوا میں اڑ جانا بڑی بات نہیں ہے، پانی پہ چلنا بڑی بات نہیں ہے، جنات بھوت چھڑا دینا بڑی بات نہیں ہے، دین پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے۔ دین پر استقامت یہ کرامتوں سے بڑی کرامت ہے، یاد رکھیے گا۔ دین پر جب بندہ ڈٹ جاتا ہے، استقامت حاصل کرتا ہے، تو کوئی اسے ولی سمجھے نہ سمجھے، اللہ فرماتا ہے میرا ولی ہے، میں نے اسے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو حضرت سیدنا الشاہ مفتی مظفر احمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عالم باعمل بافیض عالم، آپ نے کئی علماء پیدا کیے،
مریدین کی اصلاح کی فکر مسلسل کیا کرتے. اللہ نے شاعری کا ملکہ بھی عطا فرمایا. ان کے یہی خلوص والے اخلاص والے جو کام ہوئے اور دین متین کی جو انہوں نے خدمت انجام دی، اس کا صلہ ان کی حیات ہی میں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ 10 مرتبہ خواب میں مصطفیٰ نے اپنا دیدار کرایا. 10 مرتبہ زیارت رسول سے مشرف ہوئے اور حضرت نے حلیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب تصنیف فرمائی، کتاب تحریر فرمائی کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا، قد و قامت کیسی تھی، سینہ کیسا، سر کیسا، آنکھیں کیسی، زبان کیسی، ہونٹ کیسے، چہرہ کیسا، داڑھی کیسی، زلفیں کیسی، قد و قامت کیسی تھی، اس پر آپ نے کتاب لکھی. یقین جانے، ظاہر بات ہے جو حدیثوں کی روشنی میں ملتا ہے وہ تو لکھا ہی ہوگا، مگر 10 مرتبہ جس ذات نے دیدار کرایا ہو تو گویا وہ بیان خالی پڑھا ہوا نہیں تھا، دیکھا ہوا بیان ہے. سرکار کا حلیہ جو بیان ہوا ہے خالی کتابوں سے پڑھ کر نہیں لکھا، کتابیں تو پڑھی ہیں، مگر مدینے والے کا کرم یہ ہوا کہ مظفر احمد میرا حلیہ بیان کرنا چاہتا ہے، میری امت کو میری تصویر دکھانا چاہتا ہے، تو تو نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ تو پڑھا ہی ہے، میں تجھے اپنا بار بار دیدار کراتا ہوں تاکہ تیرے دماغ کے فریم میں میرا حلیہ فٹ ہو جائے اور تو اسے اپنی کتاب کے اوراق پر اتار تاکہ جو پڑھے اسے بھی دیدار ہو جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، بالخصوص جو حضرت کے مریدین و متوسلین ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض ان پر سدا جاری و ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ.